ڈاکٹر صاحبہ، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایکنالجمنٹ، اس سے ہم کیا پرسیو کریں؟ کیا ہم اوور ویلمڈ ہو کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے، یا ورک ڈن، لیٹس موو آن، یا کسی اور پہ رائے میں آئے؟ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس کو جی؟ ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک شخص کو گرفتار کیا. پاکستان امریکہ کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم پہ تعاون کافی عرصے سے رہا اور اب بھی برقرار ہے. میں سمجھتی ہوں اس اریسٹ سے تو اسی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سی ٹی کوآپریشن جو ہے وہ سسٹین ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اوور بلون اگر ہم انٹرپریٹیشن کریں گے تو پھر آگے جا کے مایوسی ہوگی. یہ ضرور ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اور ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا، اس کا مثبت اثر پڑے گا ہمارے باہمی تعلقات پہ. لیکن یہ باہمی تعلقات بہت ہی ایک نیرو بینڈ وتھ پہ اس وقت مبنی ہے، اور وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. اور اس کے علاوہ بھی پچھلے کم از کم 4 سال سے جو باہمی تعلقات ہیں، بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، وہ ایک کراس روڈز پہ ہیں، ایک چوراہے پہ ہیں، اس لیے کہ ان کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کاؤنٹر ٹیررزم پہ کوآپریشن تو بہت ہی ایک نیرو بیس ہے تعلقات کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلقات کو ریسیٹ کیا جائے اور اس کا بیس جو ہے وہ براڈن کیا جائے، وائڈن کیا جائے، جو پاکستان چاہتا ہے. وہ ابھی نہیں ہوا، تو اسی لیے میرا خیال ہے ہمیں اس کو اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، دو پرسپیکٹو اگر میں کہوں تو وہ غلط ہی ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کی یو ایس سینٹرک اپروچ ہے. ایک کام تھا ان کا انٹیلیجنس کا بھی کہیں نہ کہیں فیلئر آ رہا تھا کیونکہ کافی ٹائم سپین ہو گیا تھا اس کو اریسٹ کرنے میں، اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا. اب جس طرح ابھی آپ پہلے بات کر رہی ہیں کہ بڑی نیرو بینڈوتھ ہے اس پوری سچویشن میں، اور زیادہ ملٹری ٹو ملٹری ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم جس کے اوپر ہو رہا ہے. یہ جب ہم سول ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں یا ڈیموکریٹک نارمز کی بات کرتے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں، از دس دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ اٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم لگے گا مزید؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ان کی ترجیحات میں جو ایشوز ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وہ ہیں چین، روس، یوکرین، مڈل ایسٹ، غزہ، اسرائیل، بھارت. یہ ایک انسیڈنٹ کو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آئی تھنک اس کو کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا چاہیے. اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ابھی ضرورت ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی اور اس کو معمول پہ لانے کی. معمول پہ نہیں آئے ہیں. دس از ناٹ اے نارمل ریلیشن شپ. یہ بہت ہی لو پوائنٹ پہ ہے، اس لیے کہ پچھلے 4 سال سے ہم نے کوئی ہائی لیول انگیجمنٹ نہیں دیکھی دونوں ملک کے درمیان. سو ضرورت واقعی اس بات کی ہے کہ انگیجمنٹ کو جاری رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کہاں ہیں دونوں ملک کی کنورجنسز، کہاں ہیں بیس جس کو ہم بلڈ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں بس لاسٹ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے 2-3 دفعہ یہ چیز مینشن کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو دوسری پراپر انگیجمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے بینچ مارکس آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور یہ بھی تھوڑا سا ایڈوائز کیجئے گا کہ کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آج کی حکومت اگر اس چیز کو تھوڑا سا چیرش کرے، اس ایک جو انسیڈنٹ ہو گیا اس کو لے کر. جی دیکھیں، 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو نمائندگی ہے واشنگٹن میں، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز بہت کمزور ہے وہ. نمبر 2، ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک پارٹ ٹائم فارن منسٹر ہے، بیکاز وہ ان کی ذمہ داریاں آپ کو معلوم ہیں اور بھی شعبوں میں ہیں. معیشت، ہی لائکس ٹو آلسو بی انگیجڈ ود دی اکنامی. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر، جیسے میں نے پہلے کہا، کنورجنسز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. ڈائیورجنسز کا تو ہمیں پتہ ہے نا، چین پہ ڈائیورجنس ہے، بھارت پہ ڈائیورجنس ہے، مڈل ایسٹ پہ ڈائیورجنس ہے. تو سیاسی لیول پہ کہاں ہیں کنورجنسز جس کو پھر ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور ایک نئی ریلیشن شپ تشکیل کی جا سکتی ہے.